السلام علیکم میرے قابل احترام اور قابل تعظیم ویورز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو خوشیوں سے نوازے۔ آج میں جس حیرت انگیز مقدمے کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا۔ ایک ایسی خاتون جو آج سے 16 سال پہلے فوت ہو گئی تھی، اس نے پرچہ کرا دیا اپنے بھائی پہ، اور یہ ایک حیرت انگیز کیس کل جو ہے پیش ہوا۔ صبح صبح جب عدالت عالیہ نے اپنا کام شروع کیا اور فلاں ولد فلاں بنام سرکار پیش ہو کی صدائیں اس عدالت میں گونجی، تو عدالت حضور کے سامنے مقدمے کی مثل پیش ہوئی، اور عدالت حضور یہ دیکھ کے حیرت زدہ رہ گئی کہ ایک مردہ خاتون کو مستغیث بنا کر مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ خاتون کے خاوند نے اپنے سالے کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا۔ تو ایسی صورت میں سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقدمہ درج ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ قانون ہمارا اندھا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کانا ہے، یہ امیر اور غریب سب کو جو ہے ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ قانون اندھا ہے، وہ صرف اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مارتا ہے۔ آپ کو شاید میری اس بات سے اختلاف ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایسا ہی مقدمہ پیش ہوا جس میں بالکل 4 نوزائیدہ بچوں کی طرف سے جو ہے تشدد کا مقدمہ درج ہوا۔ وہ بھی ایک ایس ایچ او کے بھائی نے راولپنڈی میں درج کروایا تھا۔ تو قانون اگر اندھا نہ ہوتا تو وہ دیکھتا پہلے کہ یہ مقدمہ بنتا بھی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، جب مقدمہ ایف آئی آر، جسے ہم ابتدائی رپورٹ کہتے ہیں، انگریزی میں ہم اسے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں، اور بعض علاقوں میں اسے علت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس کی پیشانی پہ جو ہے وہ ایف آئی آر نمبر درج ہوتا ہے، یا تو لکھا ہوتا ہے کہ مقدمہ نمبر، یا لکھا ہوتا ہے ایف آئی آر نمبر، یا لکھا ہوتا ہے علت نمبر۔ تو میرے دوستو، وہ اس وقت ہی درج ہوتا ہے جب ایک ایگریوڈ پارٹی آ کر جو ہے درخواست دیتی ہے تھانے میں، اور تھانے دار یا وہاں موجود ڈیوٹی افسر یا محرر 154 ضابطۂ فوجداری کے تحت ایف آئی آر درج کرتا ہے، اور پھر اس کی ایک کاپی تھانے میں ہوتی ہے، ایک افسران جا بجا کو بھیجی جاتی ہیں، اور ایک کاپی جو ہے مستغیث کو دی جاتی ہے۔ میں یہاں بتا دوں کہ مستغیث، کمپلینٹ یا مدعی ایک ہی تصویر کے 3 نام ہیں۔ تو میرے دوستو، پولیس پھر اس درخواست پہ دستخط بھی کرواتی ہے اور رپورٹ بھی درج کرتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مردہ جو ہے آ کے مقدمہ درج کروائے اور پھر چلا جائے؟ یہ پولیس ہے، یہ تھانہ ہے، کسی عامل کا آستانہ نہیں ہے۔ پھر دوستو،
یہ جب مقدمہ درج ہو جاتا ہے، پولیس پھر اگر کوئی بندہ زخمی ہوتا ہے تو نقشہ مضروبی بنا کر ہسپتال کی طرف بھیجتی ہے اور ساتھ ایک کانسٹیبل بھی ساتھ جاتا ہے۔ اگر کوئی زخمی ہسپتال پہنچ جائے اور پولیس رپورٹ نہ کرے تو تھانے دار کہتے ہیں کہ پہلے آپ تھانے میں جا کے رپورٹ کریں کیونکہ یہ پولیس کیس ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ پولیس کو صرف کسی نے آ کے کہا اور وہ مقدمہ درج ہو گیا۔ پھر میں آگے بتاؤں، پھر پولیس موقع پہ جاتی ہے، پھر وہ نقشہ بناتی ہے بلا نظری سکیل موقع کا، اور موقع کے گواہان کے 161 کے تحت بیانات درج کرتی ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں میرے دوستو کہ 161 کے بیانات کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو 161 کے بیان لکھے جاتے ہیں پولیس مسل میں موجود ہوتے ہیں، جب نقول تقسیم ہوتی ہیں تو اس وقت یہ 161 کے بیانات ملزم کو دیے جاتے ہیں، کیونکہ جب شہادت ہوتی ہے اور گواہان آ کر اپنا جو ہے ایگزامینیشن ان چیف کراتے ہیں، اپنا بیان آ کے درج وہاں جو ہے بیان آ کے قلم بند کرواتے ہیں، تو عدالت دیکھتی ہے کہ وہ جو اس نے پولیس کے پاس جو ہے بیان دیا تھا، اس بیان کے مطابق اس نے کورٹ کے اندر آ کر بھی بیان دیا ہے۔ یہ کورٹ دیکھے گی، کورٹ اس کو دیکھتی ہے کہ اس نے کوئی امپروومنٹ تو نہیں کی۔ پھر ایف آئی آر اگر ڈیلے ہو، فوراً وقت پہ جو ہے ایف آئی آر درج نہ کرائی گئی ہو، پھر بہت چانس ہوتا ہے کہ یہ آفٹر کنسلٹیشن کی گئی، مشاورت کی گئی ہے کس کس کو اس پرچے میں رکھنا ہے اور کس کس کو اس سے باہر رکھنا ہے، کتنے بندے نامزد کر رہے ہیں اور کتنے نامعلوم چھوڑنے ہیں، کیونکہ اکثر نامعلوم چھوڑے جاتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بھاگے گا، جو ان کی سپورٹ کرے گا، تتمہ بیان دے کے ان کو بھی اس کے اندر جو ہے ملوث کر دیا جائے تاکہ ان کو سبق سکھایا جائے۔ میرے دوستو، پولیس نے پرچہ درج کر لیا، مانا، کسی اور نے آ کے کمپلینٹ کر دی، مگر پھر موقع پہ تو گئی ہوگی، اس نے بیانات تو قلم بند کیے ہوں گے، موقع کے گواہوں کے شواہد تو اکٹھے کیے ہوں گے، کیونکہ اسے دفعہ 173 ضابطۂ فوجداری کے تحت آنریبل کورٹ کے اندر چالان جمع کرانا ہے، چاہے وہ تتمہ ہو چاہے مکمل ہو، کیونکہ اس چالان کے بعد تو مقدمے کا آغاز ہوگا، اس کا ٹرائل ہوگا۔ پھر اگر کوئی زخمی ہے تو پولیس موقع پہ جاتی ہے اور موقع سے خون آلود مٹی اٹھاتی ہے، روئی کے پھوئے بنا بنا کے نا وہ خون آلود پارسل بنایا جاتا ہے، پھر اس کو فورینسک لیب میں بھیجا جاتا ہے کہ آیا یہ انسانی خون ہے یا کسی جانور کا خون ہے۔ اور پھر یہ جیسا کہ میں نے ایک قتل کے مقدمے کے بارے میں آپ کو احوال بتایا تھا، اور اس میں اسی طرح کے موقع سے کی ناقص تفتیش سے ملزمان بری ہوئے تھے، تو وہاں سے وہ موقع سے اٹھاتی ہے پھوئے، خون آلود مٹی اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ خون آلود مٹی کیا ثابت کرتی ہے؟ یہ خون آلود مٹی ثابت کرتی ہے کہ وقوعہ فلاں جگہ پہ ہوا ہے۔ اب ایک اور بات بتاتا چلوں دوستوں کو،
کہ ویسے تو یہ بہت لینگتھی پروسیس ہے، بہت لمبا پروسیس ہے، لیکن میں کیونکہ ویورز کو، وہ کوئی وکیل ہے، کسی نے قانون پڑھا ہے، کسی نے نہیں پڑھا، کوئی آگاہی رکھتا ہے، کوئی آگاہی نہیں رکھتا، تو یہ بتا دوں کہ قانون عمل درآمد کا نام ہے۔ اگر قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر جنگل کا قانون ہے، وہ کوئی سیولائز معاشرے کا قانون نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ لطیفہ سناتا چلوں کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھی جو تھا وہ ندی پہ پانی پینے گیا، تو ندی پہ پانی پینے کے بعد وہ آ رہا تھا تو ہاتھی کو جو ہے مستی سوجی، تو راستے میں ایک گھر تھا، اس کو ٹکرے مارنے لگا اور اس کے باہر کی دیوار اس نے گرا دی اور چلا گیا۔ اب دوستو، یہ دیوار کس کی تھی؟ وہ علاقے کے پولیس کپتان کی تھی، ایس ایس پی صاحب کی تھی۔ انہوں نے علاقے کے ایس ایچ او صاحب کو حکم دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزمان گرفتار کر کے پیش کیے جائیں۔ تو جب پولیس نے انکوائر کیا تو پتہ چلا کہ جی ملزمان تو نہیں ہے، ایک ملزم ہے جو ہاتھی ہے، لو صاحب۔ پولیس نے ہاتھی کی تلاش شروع کی تو ہاتھی ملا نہیں، وہ کسی محاوت کا تھا جو لکی رانی سرکس میں کام کرتا تھا، تو لے کے چلا گیا۔ پولیس نے ملزم کو 24 گھنٹے کے اندر اندر پیش کرنا تھا، تو انہوں نے ایک ملزم پکڑ لیا، اسے اپنے سرکاری مہمان خانے میں، ڈرائنگ روم میں، ٹارچر سیل میں سے گزارا۔ صبح پیش کیا ایس ایس پی صاحب کی اور کہا، حضور والا، ملزم مطلوبہ گرفتار کر لیا ہے، آپ کے حکم کی میں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر تعمیل کر دی ہے۔ ایس پی صاحب بڑے جلال والے تھے، انہوں نے کہا، ابھی اور اسی وقت اس ناہنجار ملزم کو میرے سامنے پیش کرو، اس کی جرت کیسی ہوئی کہ میرے گھر کی دیوار کو توڑے۔ لو صاحب، ملزم پیش ہوا، ایس پی حیران رہ گیا ملزم کو دیکھ کے، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی اس کے جاننے والا تھا، بلکہ وہ ایک چوہا تھا۔ ایس پی نے کہا، یہ تو چوہا ہے، تمہاری رپورٹ ہے کہ یہ ہاتھی نے گرائی ہے دیوار۔ ان کا، حضور، ہم بھی اس کو دیکھ کے پہلے سمجھ رہے تھے کہ یہ چوہا ہے، مگر یہ اپنی زبان سے کنفیشن کر رہا ہے، اعتراف جرم کر رہا ہے اور کہہ رہے میں ہاتھی ہوں اور میں نے ایس پی صاحب کی دیوار کو گرایا ہے۔ لو صاحب، ایس پی صاحب نے پوچھا چوہے سے، ہاں میاں، واقعہ تم ہاتھی ہو؟ اس نے کہا، جی حضور، میں ہاتھی ہوں، لیکن مجھے پہلے نہیں پتا تھا، میں تو اپنے آپ کو آپ کی طرح چوہا ہی سمجھتا رہا، لیکن جب پولیس کا مہمان بنا اور اس نے وہ لتر استعمال کیا جس پہ لکھا ہوتا ہے چن کتھاں گزاریا رات وے، تو پھر اس چھتر پولے سے مجھے پتا چلا کہ میں ہاتھی ہوں۔ تو حضور، میں ہاتھی ہوں۔ انہوں نے کہا، تو نے کب دیوار گرائی؟ اس نے کہا، حضور، مجھے یہ تو نہیں پتا، مگر پولیس والوں نے بتایا ہے کہ میں نے کل دیوار گرائی ہے، تو اب جو جناب کا حکم، میں حاضر ہوں۔ تو دوستو،
قانون بس ایسے ہی ہے ہماری پولیس کا، یہ بس ایسے ہی ہے، عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں محسن عباسی صاحب، اسلام آباد میں وکالت کرتے ہیں۔ ایک کیس ان کے پاس ایسا ہی آ گیا جس میں ملزم کی عمر 8 مہینے تھی، لیکن انہیں ضمانت قبل از گرفتاری کرانی پڑی، انہیں مچلکے دینے پڑے۔ تو قانون کتابوں میں لکھی تحریر ہے جس پہ عدالت کہتی ہے ضرور عمل ہو، درآمد ہو۔ اگر ایف آئی آر غلط کٹ گئی ہے تو قانون کہتا ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں کویشمنٹ کریں اور یہ کویش ہو جائے گا۔ اگر پولیس تفتیش میں رپورٹ دے دیتی ہے، اخراج رپورٹ بنا دیتی ہے کہ یہ مقدمہ نہیں بنتا، تو پھر علاقے کے مجسٹریٹ جو ہے اس مقدمے کو خارج کر دیتے ہیں۔ اگر خارج نہ کریں تو پھر عدالت کہتی ہے نہیں، تم چالان پیش کرو۔ اگر ملزم بے گناہ ہے تو پھر اس کو خانہ نمبر 2 میں رکھ کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی قابل ضمانت اور ناقابل ضمانت مقدمات ہوتے ہیں۔ قابل ضمانت میں تو جاتی ضمانت ہو جاتی ہے، مگر ناقابل ضمانت میں پھر آپ کو 497 ضابطۂ فوجداری کے تحت درخواست ضمانت بعد از گرفتاری دینی پڑتی ہے۔ بہرحال میں اس پہ فوجداری ٹرائل کی بات کر رہا ہوں، اس پہ میں ایک پورا پروگرام عوام کی آگاہی کے لیے پیش کروں گا۔ باقی سسٹم جیسا بھی ہو، ہم نے اسی کے ساتھ جینا ہے، اس سسٹم میں نقائص کو دور کرنا ہے۔ رہی اب یہ بات کہ اگر کوئی غلط مقدمہ درج کرواتا ہے تو پھر کیا کیا جائے، اس کے لیے جو مستغیث، مدعی یا اطلاق کنندہ کے مقدمہ درج کرواتا ہے، تو وہ جب مقدمہ خارج ہو جاتا ہے، جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے پولیس کی تفتیش میں، تو پھر پولیس 182 ضابطۂ فوجداری کے تحت اس مدعی یا مستغیث کنندہ کے خلاف جو ہے کلندرہ بناتی ہے فالس انفارمیشن کا، وہ پھر جو ہے عدالت میں پیش کر کے اس کی ضمانت لی جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں اور تمام ایسے میرے قابل احترام دوست احباب جو وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں یا قانون کے مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے میری ویڈیو کو سنا ہوگا، اس سے رہنمائی حاصل کی ہوگی، اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کیا ہوگا، گھنٹی کا بٹن بھی دبایا ہوگا، تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے گی۔ اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا میں اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے، آپ کی زندگیوں میں آسانی ہو، آپ کے جو بھی مسائل ہیں اللہ رب العزت ان کو حل کرے، آسان بنائے، اور آپ کو دکھوں سے نجات دے۔ خدا حافظ، والسلام۔